بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیہ کے شافی و کافی آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ آج بات کریں گے کہ وزن کیوں بڑھتا ہے، اس کے گھٹانے کا فارمولا 1 2 3 کیا ہے، اور وزن گھٹانے کے 3 سپلیمنٹس یا یوں کہیے کہ 3 بہترین نسخے کون سے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے وزن بڑھنے کی وجوہات کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ کو وجہ پتہ نہ ہو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں وزن بڑھنے کی وجوہات پر۔ وزن بڑھنے کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی تو غیر صحت مند غذا، جس میں تمام پروسیس فوڈز، چینی سے بھرے ہوئے مشروبات، مضر صحت، چربی وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پھلوں، سبزیوں اور ثابت اناج یعنی ہول گرین وغیرہ کے کم استعمال سے بھی وزن بڑھ سکتا ہے۔ دوسری وجہ ہے جسمانی محنت و مشقت کی کمی، یعنی ورزش نہ کرنا، سہل انگاری یا کسل مندی، ہر وقت بیٹھے رہنا، تھوڑی دور بھی جانا ہو تو گاڑی یا موٹر سائیکل پر بیٹھ کر جانا۔ تیسری ہے موروثیت، یعنی بعض لوگوں میں موٹاپا، خاص طور پر پیٹ بڑھنا، جینیاتی طور پر یعنی جینیٹکلی منتقل ہوتا ہے والد یا والدہ کی طرف سے۔ چوتھی ہے ہارمونز کا عدم توازن، مثلاً کورٹیزول ہارمون کا بڑھنا یا انسولین ریزسٹنس کا پیدا ہونا۔ پانچویں ہے بے خوابی، یعنی زبردستی دیر تک جاگنے سے یا بے خوابی کی وجہ سے کھانے کی اشتہا اور استحصالات یعنی ایپیٹائٹ اور میٹابولزم کو جو ریگولیٹ کرنے والی ہارمونز ہوتی ہیں وہ عدم توازن کا شکار ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وزن بڑھنے لگتا ہے۔ چھٹی، کسی قسم کا عارضہ ہونا، بعض عوارض مثلا ہائپوتھائرائڈزم، خواتین میں پالیسسٹک اووری سنڈروم جو PCOS کہلاتی ہے، یا کشنگ سنڈروم وغیرہ میں بھی موٹاپا اور پیٹ کی چربی بڑھ جاتی ہے۔ ساتویں عمر ہے، عمر کے ساتھ ساتھ مختلف جسمانی نظام یا استحصالات سست پڑنے لگتے ہیں اور ان کی وجہ سے وزن بڑھنے لگتا ہے، خاص طور پر پیٹ کی چربی بڑھ جاتی ہے۔ آٹھویں وجہ ہے ذہنی دباؤ، ذہنی دباؤ یا اسٹریس میں بھی وہ کورٹیزول ہارمون بڑھ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ نویں وجہ ہے بسیار خوری، یعنی اوور ایٹنگ، ضرورت سے زیادہ کھانا۔ ہر انسان کو کام کاج اور رہن سہن کے لحاظ سے کچھ مخصوص کیلوریز یا حراروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ کیلوریز لینے کی وجہ سے بھی موٹاپا اور پیٹ کے گرد جو ہے وہ چربی بڑھ جاتی ہے، ظاہر ہے۔ یہ تو تھی موٹاپے اور پیٹ پر چربی بڑھنے کی کچھ وجوہات۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں فارمولا 1 2 3، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اغذیات اور صحت کے بارے میں نئی نئی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ اگر آپ واقعی وزن کم کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں تو یقین کریں کہ آپ فارمولا 1 2 3 کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے یا نہیں کر سکتی۔ فارمولا 1 2 3 ہے کیا؟ اصل میں یہ 3 اقدام ہیں جو آپ کو لینے ہوں گے۔ اس میں نمبر 1 ہے غذائی احتیاط۔ سب سے پہلے تو ساری پروسیسڈ غذائیں، کاربوہائیڈریٹس یعنی نشاستہ دار غذائیں، خاص طور پر روٹی، چاول، آلو، چینی اور ہر قسم کا میٹھا بالکل چھوڑنا پڑے گا۔ اور اگر روٹی کھانا ہو تو یا تو بیسن کی کھائیں یا بھوسا ملے ہوئے آٹے کی کھائیں، یا آدھا بیسن آدھا آٹا ملا کر کھائیں۔ اور پروسیسڈ آئلز، کنولا، سن فلاور اور ویجیٹیبل آئلز بھی کھانا چھوڑ دیں۔ ان کی جگہ گھی استعمال کریں، یا گھانی سے نکلا ہوا سرسوں کا یا ناریل کا تیل یا کولڈ پریس زیتون کا تیل استعمال کریں۔ باقی آپ ہر قسم کی سبزیاں جتنی زیادہ سے زیادہ کھا سکتے ہیں کھائیں۔ دالیں، گوشت، مچھلی، مرغی، انڈا، پھل، فروٹ وغیرہ سب آرام سے کھا سکتے ہیں، ان میں کوئی پرہیز نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اعتدال کے ساتھ انہیں اپنی ضرورت کے لحاظ سے کھائیں، اور ایک وقت مقرر کر کے لیں، اور چاہے کچھ بھی ہو کھانا وقت مقرر پر کھایا کریں، اور کوشش کریں کہ شام 7 بجے سے پہلے پہلے کھا لیں۔ نمبر 2 ہے ورزش۔ دن میں کم از کم آدھا گھنٹہ ورزش کرنا ضروری ہے، چاہے گھر میں کریں یا باہر۔ ورزش ظاہر ہے عمر کے لحاظ سے ہوگی، اگر آپ ینگ ہیں، جوان ہیں تو ایسی ورزش کریں جس میں زیادہ سے زیادہ پسینہ نکل سکے۔ اگر عمر زیادہ ہے تو ہلکی پھلکی جاگنگ کر لیں، اگر اور بھی زیادہ ہے تو ٹہلا کریں۔ ویسے یوگا بھی ایک بہت اچھی ایکسرسائز ہے، یہ ہر ایک بڑے عمر اور جوانوں کے لیے بھی ایک اچھی ہے۔ دوسری ایک اور ایکسرسائز ہے، وہ ہے روزانہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر 5 منٹ کے لیے تصور میں اپنے آپ کو ایسا دیکھیں جیسا آپ دبلا ہونے کے بعد نظر آنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو اس پہ ہنسی آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ یقین کریں اس کا آپ کے دبلا ہونے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ یہاں اس پر زیادہ لمبی بات نہیں ہو سکتی۔ فی الحال اتنا ہی۔ اقدام نمبر 3 پہ چلتے ہیں، اور وہ ہے وزن کم کرنے والے سپلیمنٹس کا استعمال۔ اب میں آپ کو چند ایسے سپلیمنٹس کا استعمال بتاؤں گا جو وزن کم کرنے کے لیے نہایت مفید یا فائدہ مند ثابت ہوئے ہیں۔ وزن کم کرنے کے لیے پہلے 2 سپلیمنٹس ہیں ایپل سائڈر ونیگر اور ہلدی کا ایکسٹریکٹ، ٹرمرک ایکسٹریکٹ کا پاؤڈر۔
انہیں استعمال کرنے کے لیے 2 کپ پانی لے کر اس میں ایک بڑا چمچہ ایپل سائڈر ونیگر ود مدر جو آتا ہے اس کا ڈال دیں، یعنی سیب کا جو 2 آتشہ سرکہ بغیر فلٹر کیا ہوا آتا ہے جس کی تہ میں گاج سی جمی نظر آتی ہے وہ ڈال دیں۔ اس میں 1/4 چھوٹا چمچہ ٹرمرک ایکسٹریکٹ شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں، اور اگر ایکسٹریکٹ نہیں مل سکتا آپ کو تو خالی ہلدی بھی ڈال سکتے ہیں، آپ آدھا چمچہ ہلدی ڈال لیں۔ اگر چاہیں تو اس میں 1 عدد نیمبو کا رس بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس مکسچر کو روز صبح نہار منہ اسٹرا کی مدد سے چسکی لے کر پئیں، یعنی جیسے کولڈ ڈرنک پیتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ کے کھانے کی اشتہا کم ہونے لگے گی، انسولین ریزسٹنس میں کمی ہوگی اور شوگر برن ہونے لگے گی، اور ساتھ ساتھ توانائی میں اضافہ ہوگا اور ہاضمہ بھی بہتر ہونے لگے گا، اور آہستہ آہستہ جسم سے چربی پگھلنے لگے گی۔ دوسرا سپلیمنٹ ہے CDP کولین۔ یہ وائٹامن بی کمپلیکس کے قبیل سے تعلق رکھتا ہے، جسم میں اس کی افزائش قدرتی طور پر ہوتی ہے۔ یہ ایک لائپوٹراپک ہے، مطلب جسم میں فیٹ برن کرنے میں مدد دیتا ہے، چربی پگھلاتا ہے، خاص طور پر پیٹ کے گرد کی چربی۔ اگر کسی کا پیٹ گھڑی کی طرح باہر نکلا ہو تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس کے جگر پر بھی چربی جمع ہے، اسے ہو سکتا ہے فیٹی لیور ہو۔ اس چربی کو بھی دور کرنے کے لیے آپ روزانہ 250 سے 500 ملی گرام تک کا CDP کولین سپلیمنٹ لے سکتے ہیں۔ ویسے کولین کی سب سے زیادہ مقدار انڈے میں پائی جاتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے تیسرا سپلیمنٹ تو نہیں ہے بلکہ ایک چائے ہے، دار چینی کی چائے۔ اس کے لیے آپ کو سیلون والی دار چینی کی سٹکس چاہیے، یعنی چوبی دار چینی چاہیے، مطلب پاؤڈر نہیں چاہیے بلکہ ثابت سالم دار چینی۔ اس کی ایک سٹک لے لیں اور 2 کپ پانی میں ڈال کر ابال لیں۔ ابال آنے کے بعد دھیمی آنچ پر 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد کسی کپ میں چھان کر اس میں 1 عدد لیموں کا عرق شامل کر لیں، چاہے تو 1/4 چمچہ شہد بھی ملا سکتے ہیں۔ اس چائے کو دن میں 1 یا 2 دفعہ خالی پیٹ استعمال کریں، صبح ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور رات سوتے وقت استعمال کر لیں۔ دار چینی کی چائے وزن کم کرنے کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ تحقیق کے مطابق اس میں ایک قدرتی سینم الڈیہائڈ جز پایا جاتا ہے جو جسم میں موجود حدت پیدا کرنے والی جینز کو فعال کرتا ہے، یعنی ایکٹیویٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے چربی تیزی سے پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دار چینی انسولین ریزسٹنس کو کم کر کے بلڈ شوگر کنٹرول کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ ان تینوں چیزوں میں سے جو بھی آپ کو آسان لگے وہ استعمال کریں، تینوں ایک ساتھ نہیں استعمال کرنا۔ اگر چاہیں تو یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ایک مہینہ ایک استعمال کر لیا، دوسرے مہینے دوسرا اور تیسرے مہینے تیسرا، پھر جس سے آپ کو زیادہ فائدہ محسوس ہو اسے وزن کم ہونے تک استعمال کرتے رہیں۔ لیکن یاد رکھیں، وزن کم کرنے کے لیے پورا فارمولا 1 2 3 استعمال کرنا پڑے گا، مطلب نمبر 1 غذائی احتیاط، نمبر 2 ورزش، اور نمبر 3 سپلیمنٹس کا استعمال، ورنہ وزن کم ہونا بہت مشکل ہے۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں، علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، لائک کرنا نہ بھولیں، اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ صحت مند و تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔